الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید سورۃ البقرہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشرہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلا الليل. الحمدللہ. ترجمہ: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور کھول دیا ہے اللہ تعالیٰ نے روزے کی راتوں کو تمہارے لیے، یہ کہ تم ملو اپنی بیویوں سے اور وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہے. اللہ تعالیٰ کو تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا علم ہو چکا، اس نے تمہاری توبہ کو قبول کیا، تم سے درگزر کیا. اب تم ان سے ملاؤ اور جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اس کو حاصل کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ رات کی سیاہ خط صبح کے سفید خط سے متمیز ہو جائے، فجر تک. پھر رات ہوتے ہی روزے کو پورا کرو. الحمدللہ. میری عزیز دینی بہنوں، قرآن مجید کی یہ آیت سورہ بقرہ رکو نمبر 23 آیت نمبر 187 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے جس آیت کا شان نزول یہ ہے، ہجرت کے تیسرے سال یعنی کہ رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد دوسرے ہی سال اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا. یہ آیت اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر امت محمدیہ کے لیے اس بات پہ نازل فرمائی ہے میری بہنوں، کیونکہ پہلے جو رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم آیا تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اس میں شامل تھا. ہجرت کے دوسرے سال جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے تم پر روزے کو فرض کیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے کتاب والوں پر فرض تھے. تو اس وقت جو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ روزوں کا جو حکم ہے ابتدا سے جس طرح چلے آ رہا تھا ویسے ہی روزے رکھنے کا حکم جب ماہر مسلمانوں نے دین پر امت محمدیہ پر روزے فرض ہوئے تو ویسے ہی حکم دیا گیا. یعنی کہ روزہ کا اس طرح سے ہوتا تھا کہ رات سونے سے پہلے، مغرب کے بعد، عشاء سے پہلے کچھ کھا پی لینا اور بیویوں سے مباشرت وغیرہ بھی اسی وقت کی جائے گی. اس کے بعد عشاء کے بعد جب وہ لوگ سو جاتے تو سو کر اٹھنے کے بعد کھانا پینے کا حکم نہیں تھا، اور اگر کوئی بندہ بھول چوک سے بغیر کھائے کے سو جاتا تو پھر وہ دوبارہ روزے میں آ جاتا اور وہ اٹھ کر گہری نیند سے اٹھ کر کھانا پینا نہیں تھا. تو میری عزیز دینی بہنوں، جو حکم پہلے رمضان کے روزوں کا آیا، اسی طرح کے روزے جو پہلے کی کتاب والے بھی رکھا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے جب اس بات کا حکم فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اسی طرح سے روزے کا اہتمام فرمایا. لیکن میری بہنوں، جب اس حکم کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، جیسے کہ تفسیر ابن کثیر میں ہم کو یہ ملتا ہے کہ صحابہ کے اوپر جو دشواریاں گزر رہی تھیں کھانے پینے کی وجہ سے بھی اور جمع مباشرت کی وجہ سے بھی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ان مسائل کو لے کر پہنچتے. ایسے ہی ایک تفسیری واقعہ ہمیں ملتا ہے ایک صحابی، انصار صحابی کا، جن کا نام خیس بن سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو کہ مجاہدان وقت تھے. اکثر گھر میں فاقوں کا اہتمام ہوتا ہے، یعنی کہ بہت کم کھانے پینے کے اسباب ہوتے، اور اس زمانے میں ایسا نہیں تھا ہماری طرح کے ایڈوانس ہر چیز ہوتی تھی میری بہنوں، بلکہ وہ لوگ جو ہے جس طرح سے ان کے ہاں کھانے پینے کا اہتمام ہوتا کہ ضرورت کے حساب سے اناج آتا، ضرورت کے حساب سے ہی کھاتے پیتے.
تو جب رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم آیا پہلے سال کے، صحابہ اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹے، اور جس طرح جیسے حکم تھا کہ مغرب کے بعد عشاء تک کے وقت میں کھانا پینا ہے سونے سے پہلے ہی، اور مباشرت وغیرہ، تو اس طرح سے اہتمام کیا وہ لوگوں نے. تو اسی میں کیا ہے، جس گھروں میں کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا وہ گھروں میں تو بہت پریشانیاں ہوئی. اور ایسا ہی ایک گھر قیس بن سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. اور جب انہوں نے پہلے دن تو حکم آ گیا، روزے کا اہتمام کر لیا، اور اگلے دن فجر سے اپنے کھیت میں گئے اور بڑا مشقت کا کام کرنے لگے. اور جب کھیت میں دن بھر کام کر کے لوٹے، اور پھر انہوں نے اپنے اہلیہ سے کہا، کیونکہ افطار کا وقت ہو چلا تھا، اب کھانے پینے کا وقت ہو چلا تھا، جب مغرب کے بعد وہ گھر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ لائیں کھانے پینے کے لیے جو کچھ ہے دے دیں، وہ کھا لیں گے. تو اہلیہ نے کہا ان کی بیوی نے کہ کھانے پینے کے لیے تو کچھ نہیں ہے، آپ ذرا رکے، میں کسی پڑوس اڑوس کے یہاں سے ہی کچھ لے کر آ جاؤں. یا کئی راوی یہ بھی لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ کچھ تیار ہی کر دوں تمہارے لیے، اللہ جو کچھ بھی ہے. وہ کسی کے یہاں سے کھانا لانے کے لیے دوڑی کہ جا کر کچھ بھی لے کر آئیں گے اور دونوں افطار کر لیں گے. میری بہنوں اس وقت کے وہ افطار لے کر لوٹتی، تب تک یہ لیٹے ذرا آرام کر لوں گا، لیکن گہری نیند میں چلے گئے. تو جب نیند گہری لگ جاتی تو اٹھ کر کھانے کا حکم نہیں تھا. تب جب یہ لے کر لوٹی تو انہوں نے خود تو افطار کر لیا، لیکن شوہر کے روزے کو کیسے وہ یعنی کہ توڑ دیتی، کھلاتی اٹھا کر ان کو. تو انہوں نے خاموشی اختیار کر لی، اور اگلے دن یہ صحابی اٹھے، پھر محنت کرنے کے لیے اپنے کھیت میں چلے گئے اس مشقت بھرے کام کو کرنے کے لیے. تو کیا ہوا پتا نہیں، پہلے تو مجاہدوں کے گھر تھے، کئی کئی دن کے فاقے ہوتے تھے. تو میری عزیز ناظرین، ہوا یہ کہ پتا نہیں تھا انہوں کتنے دن سے یعنی کہ اس بھوک کی شدت سے چل رہے تھے. پھر روزے کی فرضیت آ گئی، انہوں نے روزے کا اہتمام کر لیا. اور اب جب اگلے دن بھی روزہ رکھ کر ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملا، پھر دوبارہ روزے کا اہتمام کر لیا. تو جب دوپہر میں کام کرتے کرتے آپ یعنی کہ بے ہوشی طاری ہو گئی، غرغش ہو گئے، غشی کھا کر بے ہوش ہو گئے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے. اسی طرح سے ایک طرف سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے ہیں، یعنی کہ یہ مہینہ بھر پورے ایسے مسائل چلنے لگے. ایک طرف سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیا اور بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں بے خیالی میں نے اپنی بیوی سے مباشرت کر لی جبکہ گہری نیند کی حالت میں. تو پھر دیکھا ایسے کئی سارے مسائل آنے لگے. تو میری عزیز دینی بہنوں، اللہ تعالیٰ نے جب امت محمدیہ کی اس مشقت کو دیکھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان مبارک آیا. اور یہ جو آیت آج ہم نے پڑھی ہے، جس کے اندر سحری کا حکم ہے، روزے کی راتوں میں مسلمان کو کیسے رہنا چاہیے، اس بات کا حکم ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان مبارک ہے کہ اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ، کھول دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے روزے کی راتوں کو. تو میری بہنوں، دونوں ہی چیزوں کے لیے، مباشرت و جماع کے لیے بھی اور کھانے پینے کے لیے بھی. تو میری عزیز دینی بہنوں، اس حکم کے آنے کے بعد الحمدللہ دوسرے ہی سال یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا تو دوسرے سال سے سحری کا حکم آ گیا. تبھی تو میری عزیز دینی بہنوں الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، سحری ہم کو ضرور کرنی چاہیے. سحری میں ہم کو سستی کاہلی کرتے ہوئے سحری کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور سحری کو بھی ہم کو ایمان کے ساتھ برکت کی نیت سے کھانا ہے. کیونکہ سحری کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کرو کیونکہ سحری میں برکت ہوتی ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. بخاری حدیث نمبر 1923 اور مسلم حدیث نمبر 195، جس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ سحری کھانے میں برکت ہوتی ہے، یعنی کہ اس سے ہم کو روزہ رکھنے میں آسانی، سہولت اور طاقت ہوتی ہے. اب دیکھیے آج ہم دیکھ رہے ہیں کئی سارے ٹپس آ رہے ہیں کہ سحری کھاتے وقت میں پانی کی پیاس سے بچنا ہے تو دہی میں الائچی کھا لو. ڈاکٹرز کی طرف سے ایک دوسرے کو فارورڈ کرتے جا رہے ہیں ہم. میری بہنوں، حقیقت تو یہ ہے کہ سحری کا کھانا خود بابرکت ہے. جب ہم سحری کریں گے ایمان کے ساتھ، سوا اس نیت سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اس سنت کی اتباع میں صحیح طریقے سے، صحیح وقت پر، اور اس یقین کے ساتھ کہ ہم سحری کھا رہے ہیں، بس اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہم کو روزے میں جو طاقت عطا کرنا ہے وہ طاقت بھی دیں گے، وہ راحت بھی دیں گے، روزے کا اجر بھی عطا فرمائیں گے اور سحری کا اجر بھی عطا فرمائیں گے. تو بالکل وہ سحری ہمارے لیے برکت بن جاتی ہے. آپ کو اس طرح پریشان ہونے کی اور یہ کئی طرح کے ٹپس دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. دیکھیے یہ میں نہیں کہتی ہوں کہ ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس باتوں کو لے کر پریشان نہیں ہونا چاہیے. پہلی چیز سحری کر لینا چاہیے آرام کے ساتھ، کیونکہ سحری میں برکت ہے. اسی لیے سحری میں ہم کو نہ تو گھبرانا چاہیے کہ
اتنا کھا لے رہے ہیں، کیونکہ لوگ دیکھو سحری اللہ کی ایک رحمت بن کر آئی. جب صحابہ کو سحری کھانے کے لیے مشقت، یعنی کہ سحری نہ ہونے کی وجہ سے جو مشکلیں چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے روزے میں سہولت اور آسانی کے لیے سحری عطا فرمائی. لیکن آج لوگ کیا کریں، سحری کو بھی مصیبت بنا لی. کیونکہ کوئی لوگ سحری اتنا ڈر ڈر کے کھاتے ہیں، کھاتے جاتے زبردستی کھلاتے، بچوں کو بھی بولتے بیٹا روزہ رکھنا ہے، کھاؤ کھاؤ خوب کھاؤ، 2 روٹی کھاؤ، 2 نہیں کھائے تو کیسا ہوتا، کھانا ہی کھانا ہے اتنا آپ کو. تو اس سے کیا ہو جاتا، وہ لوگ کیا کرتے ڈر ڈر کے کھاتے. اب پھر اگلے دن پیٹ میں درد، الٹیاں ہو گئے. اب نقاہت کمزوری، 1 سے 4 الٹیاں ہو گئے تو دواخانے کو جانے کی نوبت آ گئی. تو میری بہنوں اسی لیے سحری کو صرف برکت کی نیت سے کھائیے. اور کوئی کیا کرتے اس کو مصیبت ایسے بنا لیتے، لوگ کہتے کہ بن سحری کا روزہ رکھنا بھی فضیلت ہے، نیکی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، فرمایا کہ سحری کھانا ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان فرق ہے. اسے مسلم نے روایت کیا، حدیث نمبر 1096. اس میں کیا بتایا جا رہا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں سحری کا ہی فرق ہے. تو سحری کے فرض ہونے کے بعد عمدن سحری کا چھوڑنا بھی غلط ہے، ہم ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور اس سے کیا ہے، ہماری مشابہت کس سے ہوگی، اہل کتاب سے. اور یہ بالکل ٹھیک بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو ان سنت، اتباع سنت کی حکم دیا ہے، اور اس کا یہ اسی لیے اس پر پیروی کی علامت ہے کہ سحری برابر کھائیں. اور بن سحری کا روزہ کوئی خراب ثواب کی بات نہیں ہے. اگر کوئی سحری کو آنکھ کھلے اور پھر سحری نہیں کر کے سو جائیں تو وہ ان کا روزہ تو فرض روزہ قبول ہی نہیں ہوتا. اگر کبھی پورے گھر کا گھر سو گئے اور آنکھ نہیں کھلی، یہاں تک کہ سحری کے وقت کے بعد آنکھ کھلی، تو آپ نے جو رمضان میں داخلے کے ساتھ نیت کر لی تھی اس کی بنا پر آپ کا روزہ کنٹینیو کر سکتے آپ. لیکن کب، جبکہ پورے لوگ سو رہے تھے، اس حال میں کہ سحری چھوٹ گئی. لیکن سحری کو چھوڑنا اور چھوٹنا دو الگ ہے. تو یہ بن سحری کا روزہ رکھنے کا جو اہتمام کرتے نا اکثر لوگ، بولتے 3 سحری بن سحری کے روزے، 3 پانی کی سحری کے روزے، ایسے اکثر لوگ روزوں کا بنا لیتے. تو یہ بالکل غلط ہے میری بہنوں. ایسا کر کے روزوں کو، اس عبادت کو اپنے طور پہ، یعنی کہ دیکھیے خود ساختہ عملوں کے ساتھ جوڑ کر ایک رسم مت بنا لیں. ایسا بالکل صحیح نہیں ہے. اور جب کھانے پینے کو ہے تو پانی کے اوپر سحری کرنا بھی صحیح نہیں ہے. ہاں آپ کے پاس وہ چیز نہ ہو تب کرنا چاہیے. تو لہٰذا اسی لیے ہم کو چاہیے کہ سحری کا اہتمام کرے. اور سحری کرنا سنت ہے، سحری کرنا امت محمدیہ کی پہچان ہے، سحری کرنا ہمارے لیے برکت ہے. اور اسی لیے سحری کے معاملے میں اکثر لوگ کیا کرتے، خوب پانی پی لیتے. دیکھو کبھی کے اٹھ کے سحری کھا لیتے، اب بیٹھے ہوئے رہتے، ڈر کے پانی پیتے رہتے پیتے رہتے پیتے رہتے، بولتے نہیں میں کھانا تو سنبھال لے سکتی ہوں، پانی نہیں سنبھال سکتی. میری عزیزو، آپ سحری کر لو. سحری کی برکت دیکھے، اللہ روزے کو سنبھال رہے ہیں، اللہ دے رہے وہ طاقت ہمارے کو. ہم اپنے طور پہ کوئی کوشش نہیں کر سکتے. ورنہ تو سوچو کیا بات ہے کہ اتنی گرمی کا موسم، اور ہمارے تو 9 9 سال کے، 7 7 سال کے، 8 8 سال کے بچے روزہ ہے، 80 سال کے ضعیف بھی ہے، نوجوان بھی ہے، کاروباروں کو بھی جا رہی، اپنے جاب بھی کر رہی، پھر ہاؤس میں گھر میں رہنے والے گھر میں رہ کے روزے رکھتے، پڑھ رہے لکھ رہے، ہم سب کر رہے. سوچو عام دنوں میں دیکھو، تھوڑا اگر ہم کسی سے 2 بات کر لیتے، حلق سوکھ جاتا، بازو باٹل کی ضرورت پڑتی، پتا نہیں کتنا پانی خالی ہوتا. لیکن اب بتاؤ، تو یہ سب کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہم کو طاقت دیں گے. تو اسی لیے سحری کو برکت کی نیت سے کھائیں. اسی لیے سحری میں کھانے میں بھی ایسا نہ کر لیں کہ پریشانی کا باعث بنے، اور نہیں کھا کے بھی لاغاری نہیں کرنا، بن سحری کے روزے رکھنا. اسی طرح تیسرا کیا ہے کہ سحری کے معاملے میں خوب پانی پی لے رہے. تب آپ بتاؤ کیا ہمارے پیٹ میں ٹانکی ہے پانی ذخیرہ ہونے، یا ہم اونٹ ہے کیونکہ اونٹ 18 دن کا پانی ذخیرہ رکھتا، کیا ہم ایسا کر سکتے؟ نہیں نا. کیا ہوگا اگر 1 2 مرتبہ فجر کے بعد جلدی جلدی اگر ہم یورین پاس کر دیں گے، چلے جائیں گے، حاجت سے فارغ ہو جائیں گے، تو اب دیکھو دن بھر لاغاری. اب تکیے پہ پڑے ہوئے رہتے. اکثر لوگ بولتے اللہ ایسا کہیں کو کری ہوں گی میں، کچھ کھا لینا تو بھی تھا، 1 آدھ روٹی خالی پھر ڈر کے مارے پانی پیتے گئی، پانی پیتے گئی، پانی تو چلے گیا. تو میری بہنوں دیکھو، اسی لیے آپ ایمان کے ساتھ، اللہ پہ یقین کے ساتھ سحری کھائیے برکت کی نیت سے. اللہ سحری کو الحمدللہ ہمارے لیے سحری کو اللہ برکت بنا دیں گے. اور الحمدللہ جیسے سنت ہے اس کا اتباع کریں. اور میری بہنوں اسی طرح سحری کی فضیلت میں ایک اور حدیث آتی ہے جسے مسند احمد نے روایت کیا، حدیث نمبر 1186. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ سحری کرنے والوں پر رحمت فرماتا ہے، اور اس کے فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. سحری کھانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت فرماتے ہیں. اسی لیے سحری کھائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو ایک کھجور سے ہی کھا لینا، 1 گھٹ 2 گھٹ پانی سے ہی پی لیں.
ایک घूंट दूध पी लो, एक घूंट लस्सी पी लो. ये कब, जब हमारे खाने को कुछ और नहीं है ना, तो इस तरह खाइए. और ये हदीस भी हक है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बेहतरीन सहरी खजूरें हैं. सुभान अल्लाह. तो देखो मेरी बहनों, आज हम सहरी की गड़बड़ कितनी परेशानी कर लेते. ये वो मेरी अजीज दीनी बहनों, और इंशाल्लाह सहरी का बकिया हिस्सा मैं कल भी आपके आगे जरूर कुछ कहूंगी. आज मैं अपनी बात को खत्म करने के लिए बस इतना जरूर कहूंगी इख्तिताम से पहले, कि सहरी उस वक्त जब साहबा को रोजे की वजह से मशक्कत होने लगी, तो अल्लाह ताला ने अपने बंदों को राहत देने के लिए, इत्मीनान के साथ रोजा रखाने के लिए, और इस बात को अल्लाह ताला ने इस सहरी के हुक्म से ये भी हमको समझा दिया कि सहरी रोजे का मतलब सिर्फ खाने पीने से रुकना भी नहीं है, ना तो खूब खाना है, समझे, बल्कि रोजे का मकसद क्या है, अपने अंदर तकवा पैदा करना है. इसीलिए जब अल्लाह ताला पहले रोजों का हुक्म दिए, तो फरमाया कि जब सहरी नहीं थी रोजों में, तो बताया अल्लाह ताला कि तब भी लअल्लकुम तत्तखून, तो उनका भी मकसद तकवा ही था. और क़यामत तक आने वाले उम्मत मोहम्मदिया जो रोजे का एहतमाम कर रही, जिसको अल्लाह ने सहरी की बरकत भी अता फरमाई, उनका भी मकसद तकवा ही है. तो लिहाजा सहरी का मकसद, रोजे का मकसद खाली खाने पीने से रुकना नहीं है, और ना तो खूब खाना है. इसीलिए मेरी बहनों, इस बात की फिक्रों में जो हम वक्त को गंवा रही, जैसे कि देखिए, इफ्तार कर लिया, प्याला भी जमीन पे न रखा, अभी चाय का प्याला भी नहीं रखते, तभी प्लान बनता सहरी में क्या खाना है. फिर इसी तरह सहरी कर ली, अभी फजर की नमाज नहीं पढ़ी, प्लान बनता इफ्तार में क्या खाना है. अगर जरा कुछ कमी हो गई, नाराजगियां, चेहरे फुल गए, जिसकी वजह से घंटों सिर्फ पकवानों में वक्त चला जाता. तो मेरी अजीजों, सहरी अल्लाह की तरफ से एक रहमत है, सहरी खाना बरकत है. सहरी को इबादत की सूरत में खाइए, और उसको इबादत की सूरत में ही पूरा कीजिए. तो ये सहरी भी हमारे लिए अल्लाह की रहमत और इबादत बन जाएगी. जैसे कि आखिरी हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, फरमाया सहरी के मामले में, सहरी में जल्दी करना, देर करना, और इफ्तार में जल्दी करना अनबिया इकराम का तरीका है. सहरी कैसा करना, सहरी देर से करना, और इफ्तार में जल्दी करना चाहिए. जिस हदीस के रावी अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन बातें अखलाक नबूवत में से है, तीन बातें नबियों के अखलाक में से है. एक, रोजे में जल्दी करना, यानी कि इफ्तार करने में जल्दी करना. जबकि आज आप देखिए, हम लोग इफ्तार के लिए इधर उधर 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 टहल रहे हैं, और आयन टाइम पे कभी कभी तो किचन के पास ठहर के बोलते, मेरे को ये आयत दे दो, मैं इफ्तार कर लेती हूँ, मेरे को मेरा खजूर दे दीजिए. तो ऐसा नहीं, बल्कि आप जल्दी सब चीजें तकमील करके इंतजार में इफ्तार के रुकिए, इफ्तार में जल्दी करिए. हुक्म होते ही हम जब खा लेंगे ना, अल्लाह ताला को ये अमल बहुत पसंद है, अल्हम्दुलिल्लाह. तो मेरी बहनों, इसीलिए जल्दी करना. ऐसा नहीं कि लोग अक्सर बोलते हैं, अरे भाई अच्छा नहीं दिखता जी, सहरी रख लेके बैठना, इफ्तार रख लेके बैठना, भुखड़ा तक जैसा दिखता, कहते नहीं नहीं, बल्कि इससे हमारा ईमान जाहिर हो रहा कि हर चीज हमारी हलाल की कमाई की हमारे सामने रखी है, पसंद की मशरूबात है, तरह तरह के खाने पीने हैं, लेकिन बस इंतजार है अल्लाह हमको हुक्म दे दो. तो मेरी बहनों, ये अमल हमारे अंदर जब एहसास जगाएगा, तो आगे दिनों में हम हराम के खाने पीनों से भी इससे ज्यादा तकवे से बचेंगे इंशाल्लाह. और मेरी बहनों, फरमाया दूसरा, सेकंड वन, सहरी देर से करना. क्या है नबियों के अखलाक में से, सहरी देर से करना. जबकि आप देखो, अब कभी के सहरी कर लेके बैठ जाते, तो ऐसा नहीं करना, सहरी में ताखीर करना चाहिए. और फरमाया नमाज में दाया हाथ बाएं हाथ के ऊपर बांधना. इसे तबरानी ने रिवायत किया, अल्हम्दुलिल्लाह, और मसनद अहमद ने भी इसे रिवायत किया. तो मेरी अजीज दीनी बहनों, इसी के साथ मैं अपनी बात तकमील करूं. वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.